وقت ہوا ہمارے آج کی ہاٹ ایشو کا باجوڑ سے گوادر گریٹ گیم، اور ہمیں جوائن کیا ہے افتخار فردوس صاحب نے، ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ کیسے آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ میں کچھ ڈیٹا ہے جو پہلے اپنے ناظرین کو اگر آپ اجازت دیں دکھا لوں کہ سال 2025 میں اس سال 1 جنوری سے لے کے 11 جولائی تک دہشت گردی کے کل واقعات 536 ہوئے، سویلین شہادتیں 330، سیکیورٹی اہلکار کی شہادتیں 568۔ یہ میں آپ کو صرف 6 مہینے کا ڈیٹا آپ کو دیکھ لیں کہ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، کتنا پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ اور ابھی کل رات کو بلوچستان میں 9 پاکستانیوں کو ان کی شناختی کارڈ دیکھ کے کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، ان کو نکالا گیا بسوں سے، ان کو مار ڈالا گیا۔ بی ایل اے نے یہ دہشت گردی کی کارروائی کی ہے۔ اور ایک دن اور کل ہی مولانا خان زیب کو باجوڑ میں، جو اے این پی کے لیڈر ہیں، علماء کونسل کے سربراہ بھی ہیں، ان کو باجوڑ میں شہید کر دیا گیا، اور ان کی ذمہ داری سنا یہ جا رہا ہے آئی ایس کے پی نے لی ہے۔ تو افتخار صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ باجوڑ سے لے کے آپ پورا بیلٹ دیکھ لیں، قبائلی جو سابق فاٹا تھا، وزیرستان، شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، پھر آگے بلوچستان پورا ہے، یوب بھی جنوبی وزیرستان کے قریب ہی ہے جہاں کل رات یہ واقعہ ہوا۔ اس لیے یہ تو بہت عجیب سی کچھ مجھے سچویشن لگی ہے کہ جنوبی وزیرستان کے قریب بلوچ سیپریٹسٹ پنجابیوں کو بسوں سے نکال کے مار رہے ہیں پختون علاقے میں۔ یو تھنک دس از سم تھنگ سینسٹر؟ سینسٹر تو بہت چھوٹا لفظ ہے میرے خیال میں۔ اچھا، اور جو سچویشن بنتے ہوئے جا رہی ہیں، لائک یہ تو آپ وہ سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں جو کنزرویٹو سٹیٹسٹکس ہیں، جو اوپن سورس سے یوزلی جو ہے ہم کلیکٹ کرتے ہیں کہ انسیڈنٹل ڈیٹا جو ہے وہ آتا ہے۔ میرے خیال میں اگر اس کو آپ ٹرائنگولیٹ کریں جیوگرافیکل لوکیشنز کے ساتھ، اور اس کے اوپر ایک اور لیئر جو ہے وہ چڑھا دیں کہ کون سی جگہوں سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ فیوچر میں جنریٹ ہوگی، تو یہ آپ کو ایک بہت گرم، اسے بھی سینسٹر بہت چھوٹا لفظ ہے، دیٹس وائی ایم سیئنگ فیوچر اس کی فورکاسٹنگ جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے۔ کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اٹس ناٹ جسٹ، اور آپ کے اسٹیٹسٹکس میں بھی وہ بات جو ہے وہ واضح ہے کہ سویلین شہادتیں اس میں کم ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، اور یہ آپ کو 330 سویلین ہیں، سیکیورٹی کے 568۔ جی بالکل۔ اب اس کو انٹرپریٹ کرنے کے کافی جو ہے وہ پہلو ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نقشہ نکال کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور پھر پاکستان اور جو اس کے ریجنل ایلائز ہیں ان کے فیوچر جو ہے اکنامک پراسپیکٹس وہ دیکھتے ہیں، تو وہ بہت کلیئر نظر آتا ہے کہ انہی جگہوں پر مسئلہ جو ہے وہ چھڑ رہا ہے جہاں سے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی۔ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے کوئٹہ سے جو سکھر کی طرف سڑک جاتی تھی، مین ہائی وے ہے، اس پہ زیادہ واقعات ہوئے تھے، تو لوگوں نے زیادہ تر ٹریول اب کوئٹہ ڈیرہ غازی خان روٹ سے کرنا شروع کیا ہے، اب اس پہ بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ڈینجرس بات اس میں یہ ہے کہ یہ کوئٹہ سے تقریباً جو پہلے اٹیکس ہوئے تھے، یہ کوئٹہ سے تقریباً صرف 17 کلومیٹر دور ہے، اور ٹریڈیشنلی جو بلوچستان کا یہ والے پہلے والے اس سے پہلے ایک واقعات ہوئے تھے جہاں پہ، کیونکہ وہ ٹیکٹک بدل گئی ہے، اب وہ روڈ بلاکیجز ہوتے ہیں ملٹائی جگہوں پر، لوگوں کو اتارا جاتا ہے، ٹینکرز جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو کمپنیز آئی ہیں یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ کام نہ کریں۔ صحیح۔ اور میرے خیال میں جو اس کا ایک ایتھنک اینگل ہے جس کے اندر پنجاب کے لوگوں کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا پرابلم بنے گا ان دا فیوچر، کیونکہ روزانہ آپ بلوچستان سے پنجاب کی لاشیں نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ کیا یہی مقصد نہیں ہے؟ مقصد یہی ہے۔ تو کون کروا رہا ہے یہ؟ تو دیکھیں یہ تو گریٹ گیم جب میں بات کر رہا ہوں، یونائیٹڈ نیشن میں جو منڈے کو قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں 116 ووٹ حق میں پڑے ہیں، اور 2 جو ہیں مخالفت میں پڑے ہیں، صرف امریکہ اور اسرائیل کے، کہ افغانستان کو، یہ افغانستان کے بارے میں تھی۔ تو ایک طرف امریکہ افغانستان کو پیسہ دے رہا ہے، دوسری طرف قرارداد کی مخالفت کر رہا ہے، انڈیا نے ایبسٹین کیا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، تو اب بلوچستان کم از کم بہتر پرفارم کرے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا پرابلم صرف ایران اور افغانستان سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت چھوٹی اس کی ایکسپلینیشن ہوگی۔ تو کیا ہے اس کے تانے بانے جہاں کے ملتے ہیں مڈل ایسٹ سے اور پھر یورپ سے۔ اس کے لیے ایک وہاں کے پریویس پروگرامز میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ بلوچستان کے وہ ایلیمنٹس ہیں، آپ نے ذکر کیا بی ایل اے اور بی ایل ایف کا، ان کے آپس میں بھی گروپس ہیں، پھر کچھ جو ہے اس میں یورپ کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ کے لوکل سٹیکس ہیں۔
پھر اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو فری لانسرز بن کے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. آپ مولانا خان زیب کا آپ نے ذکر کیا, میرے خیال میں 13 منٹ کے اندر جو ہے ایک جماعت نے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں نے جا کر جو ہے وہ باجوڑ اسکاؤٹس کیمپ کا گیٹ توڑ دیا, فورسز کے اوپر پتھراؤ کیا, پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا, اور سوشل میڈیا کی سوچ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, اس میں بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں ریاست جو ہے وہ ملوث ہے. اچھا, اب یہ الزام, کیونکہ اس میں کوئی رسپانسبلٹی کلیم نہیں ہے, جو خان زیب کا جو قتل ہے اس میں کوئی رسپانسبلٹی کلیم نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ ٹیکٹک نکل کے آیا ہے, کیونکہ عمومی طور پر جو امیج ہے ریاست کا وہ اس طرح ہے کہ یہ کافی کنٹرولڈ ہے, تو اگر اس کے اندر اچھا بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی ریاست کر رہی ہے, اگر برا ہو رہا ہے تو وہ بھی اسٹیٹ کر رہی ہے. نہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں پرسیپشن ٹھیک ہے, کیونکہ میں بھی علی محمد خان صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ بھی بہت تعریف کر رہے تھے, حالانکہ سیاسی مخالفین ہیں خان زیب صاحب کی, سارے لوگ تعریف کریں کہ وہ امن کے داعی تھے, تو امن کے داعی کو ریاست کیوں نشانہ بنائے گی؟ یہی تو ساری سوچ ہے. تو یہ نیریٹو کی بنیاد پہ اگر کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا اور کیا بھی کسی اور نے ہے تو, اور نیگیٹو سینٹیمنٹ سارا اسٹیٹ کے پاس جا رہے, تو پھر کوئی رسپانسبلٹی کیوں لے گا؟ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اسٹیٹ, آپ کیوں لگ رہا ہے ہمیں کہ اسٹیٹ وہ نہیں کر پا رہی جو اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنی پالیٹکس جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنی پڑے گی, اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی, کیونکہ نیریٹیو جو ہوتے ہیں وہ پالیٹکس سے بن کے آتے ہیں. گراس روٹ لیول جو سوچ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہی ہے کہ اس میں اسٹیٹ ملوث ہے اور ہماری ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیٹ ہے, اور اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں دے سکتی, تو پھر الزام اسٹیٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ آئے گا. اسٹیٹ یا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے فیڈرل لیول پہ ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ میں سانولا ٹیپو سے اس نے بات کر رہا تھا, اس نے کہا ہے کہ ایوان صدر میں ایک گرینڈ جرگہ ہونا چاہیے جس میں تمام لوگ وہاں کے آئیں, جو قبائلی علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں, اور ساتھ جو یوتھ ہے پی ٹی ایم میں جیسے ان کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے تو یہ بیانیہ بنے گا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم آبویسلی سارے ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, کہ ہر بات کا جو مسئلہ ہے وہ پالیٹکس اور ڈپلومیسی سے اور بات چیت سے جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. لیکن ہم جس طرف جو ہے وہ اسٹیٹ کے ٹینٹیکلز جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ان علاقوں میں امپوز کرتا ہے, آئی تھنک اسٹیٹ کی رٹ کافی حد درجے تک چیلنج ہے, اس کا احساس جو ہے وہ پبلکلی نہیں آ رہا. آج اگر آپ قبائلی آئے نا, اسٹیٹ کو تو آئے نا, اب اسٹیٹ کو پرابلم کیا ہے جب بھی آپ آپریشن کی بات کریں گے, کیونکہ اسٹیٹ کائنیٹیکلی اسی کو حل کرے گا. اب آپ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ علاقہ چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جائیں. ہر چیز کائنیٹیکلی ہینڈل نہیں ہو سکتی. آئی ایگری, دہشت گردوں کو تو کائنیٹیکلی کریں, لیکن جن لوگوں ارد گرد ان کے جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہوئے ہیں نا, لوکل پاپولیشن کو کنوینس تو آپ نے بیانی سے کر رہے ہیں, سیاسی عمل سے کر رہے ہیں. آئی ایگری, تو وہ سیاسی عمل نظر نہیں آ رہا میرے خیال میں. ایون جو آپ کا کور نیریٹو ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے, اس کو ابھی تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ نہیں ملی. اور میرے خیال میں, اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ آن دس فرنٹ, سیاستدانوں سے آپ بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی مسائل جو ہے وہ شاید فوج کا مسئلہ ہے اور وہی اس کو حل کرے گا, وہی حل کریں گے. ہمیں اس میں جو ہے وہ یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کی کوئی بات ہوگی تو ہم فوج کی طرف, لیکن میرے خیال میں یہ جنگ اب سے آگے چلی گئی ہے. نہیں, یہ احساس کون دلائے گا فوج کو بھی اور حکومت کو بھی کہ جب یہ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں پارلیمنٹ اور فوج دونوں کی موجودگی ضروری ہے. انوالومنٹ, مشورہ, گائیڈنس, اسٹریٹجی. آپ بلا لیں, آپ کے سامنے ہے فارمیٹ, کتنی بار آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہونے کو آئی, اس میں کون کون نہیں آیا. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بھارت کو شکست دے سکتے ہیں, دے بھی دی, تو ہم یہ ان کو کیوں نہیں قابو کر پائے؟ دیکھیں, ایک کنونشنل وارفیئر ہے, اس میں تو آپ کا آسانی نہیں ہے, آپ نے یہ بتا دیا. اب آپ کے دشمن آئیں گے, یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, ایران نے جو ہے وہ اسرائیل نے ایران میں کر کے دیکھ لیا, ملک نہیں پتہ کر سکا. انڈیا نے ایران کے اوپر جو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا, اس طرح کے ریزلٹس نہیں ہے جس طرح وہ جانتے ہیں. رشیا یوکرین لگے ہوئے ہیں, 3-4 سال ہو گئے وہ لگے ہوئے. اسرائیل اور جو ہے وہ فلسطین کے اندر لگے ہوئے, اس کے بھی کوئی ریزلٹ ایسے نہیں. آخر میں نیگوسیشنز ہی جو ہے اس کا حل ہوگی. یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ جو گلوبل سینیریو ہے اس کے اندر جو ماڈل ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, وہ اے سیمیٹرک وارفیئر ہوگا, انکنونشنل. اب اس کا انکنونشنل, ایک بات صرف آخری, انکنونشنل ماڈلز کے لیے آپ کو انکنونشنل راستے اختیار کرنے پڑیں گے. ریاست کو
نئے طور طریقے ایجاد کرنے پڑیں گے انگیجمنٹ کے. میرے خیال میں جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ موڈیلٹیز ہیں سن 2000 کی سے لے کر سن 2015 تک، میرے خیال میں وہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں، چیزیں مکمل طور پہ بدل چکی ہیں. انکنونشنل طریقوں وار کے لیے انکنونشنل اسٹریٹجی چاہیے. بہت شکریہ